صبح پاکستان لائیو کے ساتھ میں ہوں انجم صحرائی۔ سامعین محترم، ایک بڑا خوبصورت سرائکی کا شعر جو میرے مہمان ہیں، معزز مہمان، ان کے تعارف کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں۔ تمنا ہے بدل دے وے کوئی دستور دھرتی دے، پچھاویں تھی گئے دھرتی کنوں بہت دور دھرتی دے۔ اس شعر کے خالق جناب شفقت بزدار، سرائکی کے عظیم شاعر، اردو کے ممتاز استاد، وسیب اور ماں دھرتی سے پیار کرنے والی شخصیت، انسانی حقوق اور غریب عوام کی بات کرنے والی عظیم تخلیق کار جناب شفقت بزدار۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ جی بالکل جناب، ٹھیک ہے، خیریت۔ تھوڑی جی آواز اونچی رکھے سو تاکہ سارے سامعین تو کو سنا نہیں چنا کو تھوڑی جی سوکھ رہا ہے۔ بالکل سے۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ خیریت سے، اللہ دی مہربانی۔ کیویں گزرتی پئی ہے جناب دی زندگی اپنی سرکاری ریٹائرمنٹ دے بعد؟ بس ایک عمل ہے زندگی دا، آخر ریٹائرمنٹ تک پہنچ گئے ہیں۔ جی جی۔ ان دے بعد ایک گال صحرائی صاحب سچ ہے کہ علمی اور ادبی دنیا نال وابستہ لوگ جی جی وہ ہمیشہ اپنی ذات جن جمن ہوندن۔ جی جی ٹھیک ہے سر۔ جی میں علامہ اقبال فرما گئے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جی۔ تو ان دے مصداق اللہ دی مہربانی ہے، شب و روز ٹھیک گزرتے پین، دوست نال ملاقاتاں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ایسے ہی نا سر؟ ایسے سر۔ جی جی۔ کوئی شفقت برا خاصی جدوجہد کیتی ہے تساں، ماشاءاللہ بڑی سٹرگل ہے، محنت ہے۔ یہ ہمارا جو سامعین محترم آج کا جو پروگرام ہوگا نا، یہ اردو اور سرائکی مکس ہوگا۔ جی سر۔ میرے مہمان کی جو پہچان ہے وہ سرائکی کلام اور سرائکی شاعر کی حیثیت سے، تو میں اب جو استاد ہیں جو اردو کے ہیں، ماشاءاللہ اردو انہوں نے ساری عمر پڑھائی ہے، اردو ہمارے سے زیادہ اہل زبان ہے، تو ہم ویسے بھی سرائکی بڑی میٹھی زبان ہے، اور میں تو اس پہ بڑا یقین رکھتا ہوں کہ سرائکی جو ہے پیار کی زبان ہے، پیار دی دھرتی اور پیار دی زبان۔ یہ گال ہے سر؟ بلکہ پاکستان کی ساری زبانیں پیار کی زبانیں ہیں، پیار کی سمجھے۔ جی 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 جی۔ ساری میٹھی ہیں، شیریں ہیں، اچھا محبت کی زبانیں ہیں۔ شفقت صاحب ذرا زندگی دے کچھ یاداں کو تھوڑا جا ماضی چ جی سر، میں زندگی دے بارے چ کیا تھوڑا ہے کہ کیویں کتھاں پیدا تھے، کتھاں ٹورے تے کتھاں جناب ایجوکیشن حاصل کی تھی، تھوڑا جا سر سامعین کو ذرا دسو۔ بہت سارے دوستوں کو بالکل پتہ ہے پیا کہ میرا آبائی ضلع ڈیرہ غازی خان، تحصیل تونسا شریف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یونین کونسل بستی بزدار، اور ول روزی روٹی سانگے ہند سندھ تک سفر کیتن، بلوچستان گئے ہیں، لاہور رہ گئے ہیں، مختلف محکمے چ نوکری کی تھی ماشاءاللہ، اور آخر تے ول اردو دے استاد مقرر تھے، گورنمنٹ کالج ڈیرہ غازی خان، گورنمنٹ کالج فتح پور، گورنمنٹ کالج ٹوبا ٹیک سنگھ، گورنمنٹ کالج لیا، اتھا مطلب زیادہ عرصہ لیا
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਈਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਮਾਨ ਹੈ, ਦਮਾਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਮਾਨ ਵਾਕਈ میں لئیے دا ہی شاید تصور کی ہون تھلوچی زیادہ بن گیا، تھلوچی زیادہ بن گیا۔ اچھا جناب، تے ای دوران اچ ول تحصیل علم دے نال ماشاءاللہ یہ کلمکاری اور شاعری۔ جی سر، میں پہلا کل پاکستان مشاعرہ جی 1983 جی جڑے ویلے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان سید آفتاب شاہ صاحب جی انہاں کل پاکستان اردو سرائکی پنجابی جی مشاعرے کرائے جی جی بڑے زبردست قسم جی جی۔ تو میں کم عمر شاعر ہم پہلا جی جی جائیں نامور اردو سرائکی پنجابی شعراء نال شعرا کھڑنا ماشاءاللہ سفر جاری کیتا جی جی، جہاں دے وچ اساڈے لیا دے نذیر چودھری صاحب جی ماشاءاللہ، جہاں دے وچ اپنا راجہ رسالو ابیر ابو ذری پنجابی دے نامور۔ یہ کون سے سال کی بات ہوگی سر یہ جو مشاعرہ ہوا تھا؟ یہ ڈیرہ غازی خان میں ہوا، توسن شریف میں ہوا، یہ تقریباً 1983 کی بات۔ اچھا لیا میں بھی تو ایک ہوا تھا نا آل پاکستان مشاعرہ؟ جی سر، لیا میں بھی ایک کوئی ہوا ہے آل پاکستان مشاعرہ؟ آل پاکستان مشاعرے لیا میں بھی ہوئے جشن بہاراں کے حوالے سے جی جی، اور یہ 2006 اور 7 میں جب ڈسٹرکٹ ناظم ملک غلام حیدر تھنگ تھے جی جی، اور اس وقت بھی کل پاکستان مشاعرے ہوئے۔ جی جی جی، اس سے پہلے بھی نامور شعراء۔ اچھا شفقت صاحب، سرائکی ادب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جی سر، تو سرائکی ادب میں ہمارے وسیب میں جو ہے جو کام ہو رہا ہے یا جو کام پہلے ہوا ہے یا جو اس وقت نوجوان نسل کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ کیا تاریخ بتائیں گے سرائکی ادب کے حوالے سے ہمارے سامنے؟ ہمارے زمانے میں جب ہم عہد جوانی سے گزر رہے تھے یا شعر کہہ رہے تھے بڑے ذوق شوق سے، اس وقت سوائے چند اساتذہ کے کسی کی کتاب نہیں چھپ کر آئی۔ اچھا ماشاءاللہ، کوئی شعری مجموعہ نہیں ہے۔ اب تو جناب یہاں اپنے اس دبستان لیا میں آپ دیکھ لیں درجنوں کتابیں چھپ رہی ہیں، جی ماشاءاللہ، اور نوجوان ہیں اس کے پیچھے جمع فکر شاعر ہیں جن کی دو۔ اچھا آپ کے زمانے میں جو شاعری سر آپ لوگ کرتے رہے ہیں، اس شاعری کا کچھ خاص میسج ہوا کرتا تھا؟ جی سر، خاص اس کا جو نا ایک مقصد ہے، کوئی ذہن میں خاکہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کو، جیسے میں نے ابھی آپ کا جو شعر پڑھا ہے اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ یار اس دھرتی پہ جو دستور ہے وہ نامنصفانہ ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، ایک میسج دے رہے ہیں۔ جی سر، تو کیا آج کے جو شاعر نوجوان شاعر ہیں ان میں بھی یہ بات پائی جا رہی ہے؟ آج کل یہ ہے کہ شور زیادہ ہے، آوازیں ملتی جلتی ہیں، لب و لہجے ملتے جلتے ہیں، اسی طرح پیغامات بھی ملتے جلتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ مقلد ہیں، تقلید کر رہے ہیں۔ اچھا مطلب وہ تقلید بھی کسی اندیکھے بندے کی، استاد ان کا کوئی استاد، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل میں یہ سامنے آیا ہے کہ وہ استاد بناتی نہیں ہے، یا وہ خود جب تھوڑا بہت لکھ لیتے ہیں یا کہیں سے تھوڑی سی حوصلہ افزائی وہ پہلی صف میں جانے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ اچھا شفقت صاحب آپ کا پہلا شعر کون سا تھا اور موضوع کیا رہا آپ کا خاص؟ میں آپ کے کلام کو میں نے جب دیکھا ہے اس میں انقلاب بھی ہے، اس میں استدلال بھی ہے، اس میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، آس بھی ہے، امید بھی ہے، سب ساری چیزیں آپ نے ملتی ہیں۔ پہلا ایک دوڑا میں نے لکھا تھا، اچھا ماشاءاللہ، جو دوستوں نے بہت پسند کیا تھا کہ عید تے رو رو سوچا ہم، آسی اگلی عید تے خوش تھی سوں اگلی عید تے اچھا عید تے رو رو سوچیا ہم، آسی اگلی عید تے خوش تھی سوں، وت عید آئی دکھان دل آکھے چلو اگلی عید تے خوش تھی سوں، آئی اگلی عید بھی وگلی گئی بھاویں اگلی عید تے خوش تھی سوں، ہیں شفقت بس تسلیاں وچ ہر اگلی عید تے خوش تھی سوں۔
اچھا یہ یاس اور یہ جو نا امیدی اور یہ سب کیوں ملتا ہے ہمارے سرائکی کے جب ہم کلام پڑھتے ہیں اس میں بہت سا ایسا ہوتا ہے جیسے جو ڈوڑا ہے نا وہ دل میں سے دکھ اور درد گزر رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ صحرائی صاحب ہم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی جی ہر طرف جہالت، ظلمت، اندھیرا، ہر طرف غربت اور سردارانہ نظام، جبر اور بربریت کے سائے، اچھا وڈیرائز، تو وہ ساری چیزیں ہمارے آس پاس بالکل ان سے آپ متاثر لوگ ہیں. یہ دکھ اور جو درد اور یہ جو غلامی کہہ رہے ہیں نا تسی لوگ، بس وڈیرا شاہی کی غلامی، آپ دیکھ جاگیرداری کی غلامی. مطلب ہم نے بعد میں پڑھا کہ ہم غلام ابن غلام ہیں، پہلے تو پتہ نہیں تھا، پہلے محسوس کیا جی کہ اس معاشرے میں ہے جہاں ہماری بات کوئی نہیں. شکر صاحب آپ کو عنایت بلوچ صاحب ویلکم کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نائس پروگرام انجم صاحب اینڈ شفقت بزدار صاحب، بہت آر گریٹ. اور جناب آپ کو بڑا انہوں نے ویلکم کیا. اور اس کے ساتھ ہی جناب ہمارے پروفیسر گل عباس صاحب نے آپ کے بارے میں کچھ کمنٹس دیے. انہوں نے کہا جی شفقت بزدار ہمارے عہد کے عظیم سرائکی شاعر ہیں، وہ اپنی فکر اور اپنے فن میں لاسانی ہیں. ان کی تحریر اور قرت کا انداز بھی مثل ہے. قرت آپ سے سننا ہے. اور آگے کہتے ہیں جب تک مشاعرے پڑھے مشاعرے لوٹتے رہے. جی سر. آج بھی مشاعروں کا پنڈال ان کی آمد کا منتظر ہے. کیا آپ آج کے مشاعروں سے دور ہیں؟ بس سر جب وہ ذوق شوق اور وہ دوست احباب ہمارے ادھر ادھر گوشہ نشین ہو گئے، وہ ماحول نہیں رہا. اچھا آپ ڈرائنگ روم آپ کے دوست احباب تو کوئی گوشہ نشین نہیں ہوا جی، سارے ہم لوگ زندہ و جاوید ہیں اور آپ کے ارد گرد موجود ہیں. اب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں کچھ ٹائم لگ گیا. سر صدیاں بیت گئی سر، صدیاں بیتی ہیں سر. بھائی انجم صحرائی سے پہلے جی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہاں بیٹھے. اچھا جی سر. تو اسی طرح اپنی اپنی زمانے میں. اچھا ایک تو آپ کی سر قریدہ قرض ایک کتاب ہے ماشاءاللہ. جی سر. اور اس کے علاوہ کتنی کتابیں اس وقت؟ اس کے علاوہ ایک اور شعری مجموعہ ہے جس کا نام ہے نکھیڑے، وہ 2 بار چھپ چکا ہے ماشاءاللہ. ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے ریشم رستے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد 2 غیر مطبوعہ کتابیں ہیں، ایک طنز و مزاح کے حوالے سے پی استاد تمبا استانی، اور ایک کتاب ہے جیون جوگ اور جیون روگ. جی سر. تو یہ اچھا آپ اپنے کلام میں سر جو طبقاتی اس کی بات کرتے ہیں، طبقات کی بات کرتے ہیں، ایک عام آدمی کے ساتھ آپ کا جو ذکر ہوتا ہے اس میں بات تو بڑی سخت کرتے ہیں مگر لہجہ بڑا آسودہ ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا اس میں جو ہے نا جی وہ ایک مسلیانہ مسالیت انداز ہوتا ہے. یہ سر میں یہ باتیں کرتا رہا. اتفاق سے 2-3 مارشل لا دور ادوار گزرے، ضیائی مارشل لا اور اس کے بعد مشرف اور بعد کے حالات جو تھے اس زمانے میں نے کچھ چیزیں اس طرح کی لکھی. واہ ماشاءاللہ. ارشاد ہو جائے. مزاحمتی شاعری، کوئی مزاحمتی کوئی کلام کا کوئی حصہ کوئی سر. مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ کیوں ات لوگ پٹینن رڑدن ایک نہیں ڈاہ پوچھو. واہ. پتھر دل سرداریں دی بے رحم نگاہ تو پوچھو. واہ. کیوں ات لوگ پٹینن رڑدن ایک نہیں ڈاہ تو پوچھو. جی پتھر دل سرداریں دی بے رحم نگاہ تو پوچھو. سندھ دے ہاں وچ کہیں سندھ مارن دین پناہ تو پوچھو. کہیں بے فیض فقیہ دی آفاقی درگاہ تو پوچھو. تو اس طرح کی باتیں میں کرتا رہا. نہیں آپ کی ایک بات میں نے بھی سنبھالی ہوئی ہے. جی سر. آپ نے فرمایا تھا کہ اتنا تہذیب گونگی ہے، اتنا انسان گندرے. یہ اب آگے آپ پورا تہذیب گونگی ہے. کیسے کیا کہا آپ نے؟ اتنا انسان گندرے ہیں، اتنا دستار تے جبے والے بےمان گندرے ہیں. اتنا سردار ملک چودھری تے خان گندرے ہیں. جوانی جبر ہے
موت دے مہمان گندرے ہند موت دے جوانی جبر ہے جوانی جبر ہے موت دے مہمان گندرے ہند میری ارداس گندری ہے تیرے ارمان گندرے ہند وفا تہمت محبت جرم ہے جانان گندرے ہند جے ویلے دی کلائی کو مروڑا رنج نہ تھیمی جے تیرے شہر کو کہیں وقت چھوڑا رنج نہ تھی. واہ 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 واہ. اس طرح کی بات. اچھا یہ گونگا پن جو ہے سر یہ صدیوں کا گونگا پن ہے ابھی کچھ کم ہو رہا ہے یا ابھی بھی گونگے ہیں ہم لوگ اب انشاءاللہ یہ اندھیرے چھٹ رہے ہیں. اچھا. اور یہ گونگا پن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب دی نیند ہم یعنی پور امید ہیں ہم پور امید ہیں چینج ہو رہا ہے ہمارا سماج. نئی نسلیں انشاءاللہ ایک طاقتور آواز بن کر ابھر رہی ہے. ماشاءاللہ. رانا قمر احسان صاحب آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں. ہمارے صافی دوست ہیں جمن شاہ کے آپ کے تو شاگرد ہوں گے. اچھا تو زیر طبع کتابوں میں کون کون سی ہیں جی؟ ایک طنز و مزاح کی کتاب ہے. اچھا. پیو استاد تماؤ. اچھا طنز و مزاح میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ سنائیے تھوڑا سا ہمارے سامعین کو. سہرائی سے کچھ دوست جانتے ہیں اگر میں طنز و مزاح کی شاعری پڑھنا شروع کر دوں تو میری سنجیدہ شاعری کوئی بھی نہیں سنے گا. اچھا ماشاءاللہ. اتنی ماشاءاللہ بہتر طریقے سے آپ کامیڈی سب سے پہلے ایک طویل نظم لکھی ثقافتی قسم کی نوح تے سس دا جھیڑا. واہ. نوح تے سس دا جھیڑا 100 مصرے پر محیط ہے. جھیڑا سے لڑائی جھگڑا یعنی ہمارے ہاں یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے. گھر کی کہانی. اچھا کچھ تھوڑے سے 2-4 شعر. وہ کوئی کتابچے کی شکل میں 1979 میں پہلی بار چھپی تھی. جی ٹھیک ہے. تو وہ اتنی مقبول نظم ہے کہ لوگ اب بھی گھر میں سنتے رہتے ہیں. فرمائشیں آتی ہیں. اچھا. اس طرح کی اور بھی بہت ساری نظمیں ہیں. شادی کروں میں کوارا چنگا ہوں. اچھا. پیو استاد تے ماؤستانی بچڑے یوسف ثانی ہیکڑو بال تو ڈاڈی صدقے ہیکڑو بال تو نانی. واہ. تو اس طرح کے تجربے میں نے کیے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا سب سے اچھا خوبصورت جو تجربہ رہا وہ کون سا رہا؟ میں جب کسی مشکل زمین میں تب آزمائی کرتا ہوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے. اچھا آپ کی سرائکی بھی بڑی گنجلک اور بڑی مشکل ہے. میں پڑھتا رہا ہوں مجھے بڑی سمجھنے میں خاصی دشواری ہوئی. حالانکہ میں سمجھے نا کہ میں سرائکی زبان قریب ہوں لیکن سرائکی زبان جڑی ہے نا. اچھا سرائکی زبان کو نون بڑھاؤن واسطے عام فہم بڑھاؤن واسطے جڑے سرائکی دانشور ہیں کیا انہاں دی جڑی کاوش ہے انہاں تو تساں ہی مطمئن؟ جی سر کوشش تھی نہیں پئی ہے کہ متروک الفاظ مشکل الفاظ ان کو گریز کیتا بنے. مثلا کیا کیویں تھی کہ کوئی مطلب سے سو بھی کیڑے دوست احباب یہ حوالے نال کرنے پین ان دے وچ سر ہے کہ سارے ملتان دے کچھ دانشور ہیں. شوکت مغل صاحب جن دے وچ اپنا حمید الفت مروانی صاحب ڈاکٹر گل عباس صاحب ڈاکٹر مزمل حسین اچھا باسط بھٹی صاحب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں کی کوشش ہے کہ ان کو اردو دے شانہ بشانہ گھیرنا. اچھا تھوڑے ہم اثر بڑے ماشاءاللہ بڑے سارے سامعین محترم ہمارے جو پروفیسر شفقت بزدار صاحب ہیں ان کی خاصی طبیعت خاصی ڈسٹرب تھی. انہوں نے مجھے بتایا ہے پچھلے دنوں ان کی ایک عزیزہ بھی فوت ہوئی اور ہمارے دوست ہیں سہیل امین مرغانی صاحب کی بیٹی بڑی بیٹی وہ ان کی بڑی قریبی عزیزہ تھی. لیکن چونکہ اناؤنس کر چکے تھے ہم پروگرام میں تو نہیں کہہ سکا کہ جی اب آج ہم پروگرام نہیں کرتے لیکن ان کی طبیعت بڑی ناساز اور خاصی ڈسٹرب ہے. میں مشکور ہوں پروفیسر صاحب کا کہ وہ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. جی پانی سے پانی پیے. جی سر. اچھا شفقت بزدار صاحب آپ کے جو ہم اثر شعراء تھے جیسے نذیر چودھری ڈاکٹر خیال جناب نسیم الیہ غافل کرالی یہ آپ کے شہباز نقوی بہت اچھے سارے لوگ ہیں جو آپ کے بہت ساتھ رہے. دیکھیں سہرائی صاحب میں آپ کا پرستار ہوں
آپ نے سب سے پہلے اپنے پرچے میں صوبہ پاکستان میں میری ایک نظم، یہ میرا اعزاز ہے، یہ میرا اعزاز ہے، 89 اور شاید 90 کی بات ہے، بالکل بالکل، ہر خواب پورے کی پیاری پہلے پیج پہ آپ کی پہلے پیج آزادی کے حوالے سے، آزادی کے پاکستان کے حوالے سے، بالکل سر، میں نے بھی اس لیے کہا نا کہ آپ ماں دھرتی سے پیار کرنے والے شخصیت، اس لیے آپ پیارے لگتے ہیں ہمیں. بالکل. جی جی. اچھا، میں نے جناب ڈاکٹر خیال امروہی اور نسیم لیا، جناب غافل کرنالی، نذیر چودھری، پروفیسر شہباز نقوی، اچھا شارع کمبالوی، بیاس سونی پتی، ان تمام بزرگوں کے ساتھ میں پڑھتا رہا اور میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی تھی. اور یہ بڑے لوگ تھے، بڑے شاعر تھے، انہوں نے ہماری ہر طرح کے حوالے سے مدد کی، حوصلہ افزائی کی، نوک پلک سنواری، اور اس طریقے سے آدمی آگے بڑھتا ہے. جو عاجزی میں مزہ ہے، جو ادب میں مزہ ہے، آداب میں مزہ ہے، وہ غرور اور تکبر میں نہیں. اچھا شفقت بھائی، اگر آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ہاں بڑی ادبی محافل ہوا کرتی تھی، بڑے لوگ جڑے ہوئے کرتے تھے، گروپ ہوا کرتے تھے، ادبی گروپ ہوا کرتے تھے، مقابلے تھے، مسابقت تھی. تو اب وہ انداز نظر نہیں آتا، حالانکہ لوگوں کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ ہیں، تھوڑا سا ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. تھوڑا سا ادبی گروہ بنے ہوئے ہیں، گروہ بندیاں ہیں ابھی بھی. اچھا ایک، لیکن اس گروہ بندیوں کے ادب کے حوالے سے تو کاوشیں نظر نہیں آتی. اچھا کوئی اس میں اگر کوئی رشک کا جذبہ ہوتا کہ میں بھئی شفقت بزدار جیسا شعر لکھوں تو یہ تو اچھی بات. میں انجم صحرائی صاحب جیسا کوئی آرٹیکل لکھوں یہ تو اچھی بات ہے. اگر وہ صرف اپنے حوالے سے اپنے منہ میاں مٹھو تو یہ نقصان دہ ہے. انہیں محنت کی ضرورت ہے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا، ٹیلنٹ کو کوئی نہیں روک سکتا. صلاحیت تو جی کسی کی میراث تو نہیں ہے، کوئی میراث نہیں، صلاحیت نے تو اپنے راستے بنا لینے ہیں، اپنے راستے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہاں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دبستان لیا میں، تھل میں، اچھے شاعر ہیں، اچھی کوشش کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں ہر حوالے سے. کون انہیں روک رہا ہے جی؟ اچھا وہ مہک جو ہے پورے وسیب میں جا رہی جی. اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کسی زمانے میں ہمارے صابر ہوٹل تھا، نسیم لیا کا بڑا وہ ایک عرصے تک نسیم لیا کی محفل کا یہ ماجگاہ رہا. کیسر رضوی صاحب کا چبارہ ہوا کرتا تھا، یاد ہوگا آپ کا. ہر 15 دن کے بعد ڈاکٹر کیسر رضوی اپنی محفل سے جایا کرتے تھے. اسی طرح آپ لوگوں کا اپنا ایک حلقہ احباب تھا، ڈاکٹر خیال تھا. ہم نے ایک سنگت بنائی تھی، تھل دمان سرائکی ادبی سنگت، کچھ عرصہ چلتی رہی. اس کا ایک پرچہ بھی، 2-3 پرچے بھی نکالے صورت کے نام سے. پھر یہی ہے کہ دوست کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کوئی اور کوئی شخصی ٹکراؤ، کوئی یہ تو مقصد کہ یہ اب یہ محافل اور یہ ادبی سرگرمیاں ہمارے ہاتھ سے ابھی نظر نہیں آتی. اب کچھ ہیں، مثال کے طور پر میرے ایک شاگرد ہیں شاکر حسین کاشف، انہوں نے اپنے چوبارے پر نشست رکھتے ہیں. اس طرح ڈاکٹر گل عباس صاحب بھی اپنا ایک بہانہ عوام کاشف سے وہ نشست کرواتے ہیں. تو کچھ دوستوں نے کوشش کی ہوئی ہے. تو اچھی بات یہ ہوتی کہ سب دوستوں کو شامل کرتے، سب کو، آپ بھی موجود ہوتے، میں بھی، اور بھی دوست، تو یہ اچھا ہے. اس طرح ہمارے ڈاکٹر مزمل حسین، وہ بھی گئے بگئے کوٹ سلطان میں، یا کچھ ہمارے پڑھے لکھے دوست جہاں لب نیلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں شام کے وقت. یہاں بھی ادبی محافل کا ہی رنگ دکھائی دیتا ہے. اچھا، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی سرگرمیاں کچھ کم ہو گئی ہیں، زیادہ بڑھی نہیں ہے. حالانکہ ہم سوچ رہے تھے کہ شفقت بھائی اب جو ہے نا آزاد ہو گئے ہیں اور اب تھوڑے سے نا زیادہ بہتر طریقے سے ادب کی سرپرستی کریں گے، لیکن یہ کچھ زیادہ مصروف ہو گئے ہیں. آپ بس چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اچھا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جتنا کچھ لکھا، جتنا کچھ کہا ہے جی، اس حوالے سے میں کافی حد تک مطمئن ہوں کہ میں نے
بڑی کوشش اچھا شفیق صاحب، آپ کا مین میسج کیا ہے جو آپ لوگوں کو، قوم کو، سرائکی وسیب کے نوجوانوں کو، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں اپنے کلام کے ذریعے سے؟ اساں آدھے ہیں کہ سارے پاکستانی، ساری قوم شیر و شکر ہوئے، اپنا سارا یہ سبز پرچم بلند رہ بنیے، اور اللہ کرے ہے جی ہر صبح سوجل اور ہر صبح امن اور آشتی دا پیغام گھن کے آوے۔ اچھا سر، کوئی اپنا پسندیدہ کوئی کلام جڑا ساڑے سامعین کو تساں سنا سمو ذرا تھوڑا جا؟ بالکل سر، میں منتظر ہیں، سارے دوست بھی منتظر ہیں، کیونکہ شفقت کلام بزبان شاعر۔ جی جی بالکل سر، جی ماشاءاللہ۔ سنیں دا پیا کہ سجن پاتیاں جو ہن کچھ دیر ونگاں، سجن پاتیاں جو ہن کچھ دیر ونگاں، غزل وچ چھنک جن چو پھیر ونگاں، نہ رو چون چون کرائیں ونگیں دے ٹوٹے، تیری وینی سلامت پھیر ونگاں، اور میں کو دھرتی دی دھرتی ونگ نظرے، تو این دھرتی تے اتنا کیر ونگاں۔ جی، اور شعر دیکھو کہ پلوتے ہن زمانے دیاں نگاہیں، دعائیں ہن تیرے ہاتھ پیر ونگاں، جے پھر سک نہیں وفا دے پھیرتے آ، ایویں منہ پھیر کے نہ پھیر ونگاں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا شفقت بھائی، اپنی جی تھوڑی زندگی گزری ہے، یہ زندگی بڑے مشاعرے پڑھے ہو سن، بہت بڑے ادبی محفل اٹینڈ کی جاؤ، بہت زیادہ سر۔ کوئی ایسا یعنی لمحہ یعنی تو کو بہت زیادہ یاد رہ گیا ہوئے، بہت زیادہ تو میں سر فخر ہوئے میرے بہت والے زیادہ؟ جی جی، ایک راجن پور دا ایک قصبہ ہے میرے والا، اچھا جتنا سب تو بڑا کٹ ہوندے مشاعرہ ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میں بہت سارے مشاعرے دوجے لفظیں چے آکھو کہ میں لٹین۔ اچھا میرے نال اتھاں چاند ریشک صاحب ہونی کوئی دوست ہیں جڑے نو شاعرے نال شام منائیں، اندے چیک میں بھی ہم جی۔ اچھا ایک مشاعرے دے دوران میں جڑے ویلے آ کے سٹیج تے بیٹھا تو میرے استاد محترم اقبال سوکڑی صاحب میں نیچے میری کان تھپے نے بیٹھے۔ اچھا، بڑی خوشی۔ اقبال سوکڑی صاحب آپ کے استاد ہیں؟ میرے استاد شاعری میں؟ شاعر۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو میں اچھا کیا وہاں کیا سنایا تھا سر آپ نے؟ میں ظاہر ہے کہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، چلیں وہ اسی ماحول کو جان سمجھ لیں، یہ بھی وہی ماحول ہے جس ماحول میں آپ نے وہ سنایا ہوگا۔ چلیں آج جی سر اسی ماحول کو زندہ کر لیں آپ۔ جی سر۔ اندر چاہیے سر کہ شعر ہم بس ترتیب تو میں یاد کہہ نہیں، نہیں چلو بے ترتیب ہی صحیح سر۔ کہ انہیں چاہ کہ شریکے نال کہیں سانگے، لٹیرے نال کہیں یاری، واہ، تھلوچی یار ہن تھل دے وڈیرے نال کہیں یاری، واہ، اندھارے نال منگنا تھے اندھارے نال پڑھنا تھے، سرو اندھے سے سالی سویرے نال کہیں یاری، توڑے او تے کو تل کھاوے بڑاویں یار تل وطنی، پکر دے انت نیڑے دا پریرے نال کہیں یاری۔ واہ واہ۔ اصل تساں اپنے ہم اثر جڑے تھوڑے اساتذہ لوگ جی اقبال سوکڑی صاحب، رفیق شاہد صاحب، انہیں کو سب تو زیادہ کہندے نال متاثر ہوئے استاد دے علاوہ؟ استاد تو استاد ہی ہے نا سر۔ میں سر سارے جتنے جامعات جتوئی صاحب ہم، سرور کربلائی صاحب، محجور وہ، میں نے اساتذہ دا بہت احترام کرنا۔ جی ماشاءاللہ۔ اپنی میں ایک غزل چاہیے کہ طارق اقبال سفیر کی تھا، اے للی لال فقیر کی تھا، نہ فکر سخن دے سرور ہے، نہ فن دے وچ فاروقی سے۔ میں ڈاکٹر ماہر عبدالحق، فاروق روکڑی، اقبال سوکڑی، انہیں سارے دا عقیدت نال اظہار۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ہن تو سرائکی وسیب وچ ادب دا مستقبل کیا دے پے؟ انشاءاللہ روشن ہے، اور یہ ایسی رچ زبان ہے، ایسی میٹھی اور خوبصورت زبان ہے کہ ان دے آس پاس والے جتنی زبانیں ہیں انہاں کو ہتھوں تقویت ملتی پئی۔ جی جی، ان دے دم بدم نال، اور یہ
پورے تھوڑے پاکستان دے صوبے کو ٹچ کرے نہیں جی بالکل جی ٹھیک ہے سر جہڑے پاسے تساں نہیں تساں سرائک میں تو سر جتنا سفر کیتا جتنا لے ہیں سے جی سر سرائک کی جتنا بولی سے لوگ سرائک کو یعنی پسند کرنے سمجھیں دیں بالکل اور سرائک کی کل آشنا ہیں آشنا ہے لیکن سر یہ دسو بھی اصا لسانیات بھی بنیاد تے جلے پیار دی بجائے سیاست کرنے ہیں نفرت کرنے ہیں ظاہر کل کیا میسج دینے ہیں اون دے وچ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے دوستوں کو کہیں دی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے یعنی پاکستان لیکن حقوق دی پاکستان کا گلدستہ ہے نا سر زبانوں کا گلدستہ ہے قوموں گلدستہ ہے اور یہ مین گلدستے چیز ہر رنگ خوبصورت لگتے ہیں اور بہت پیارا لگتے اچھا کچھ لوگ اپنی ذات واسطے ذاتی اغراض و مقاصد دی بنیاد تے کوئی اگر گال کریں تو میں سمجھتا ہوں انہیں ذاتی خیالات ہیں ٹھیک ہے سارے لوگ یہ نہیں چاہتے مقصد کہ کوئی میٹھی اور محبت کی زبان کو ایسا مٹھاس اور محبت واسطے اگر استعمال کروں تو زیادہ خوبصورتی ہوتی زیادہ محبت قریب ذکر ہر وقت سارے سماج پیار بھی کہنی سادہ ول بھی سادہ ہے الا بول بھی کہنی سادہ ول بھی سادہ ذکر ہر وقت اندے کول بھی کہنی سادہ ول بھی سادہ ہے الا بول بھی کہنی سادہ اور اچھا ایک بڑی آپ کی خوبصورت سرائکی ایک وہ ہے کلام میں نے کہ تیری فریاد سن کے شہر دا میری فریاد سن کے شہر دا ہر فرد چپ تھی گئے کیا یہ تو سناؤ ذرا تھوڑا یہ گلا میں حفظ دا کیتے موسم سات چپ تھی گئے اتھاں بوچھن دی نیلامی تے کنکھڑ مرد چپ تھی گئے اتھاں بوچھن دی نیلامی کنکھڑ مرد چپ کیا بحث کیا بحثی میں سر کیا بحثی بڑی مطلب کیا بحثی سر معاشرے دے حوالے اتھاں بوچھن دی نیلامی تے کنکھڑ مرد چپ تھی جڑا ہر وقت کن لائی رہے ون وہ بھی چپ تھی گیا اچھا ساری رات ملوک ہتھان دے نال نہ سانور سی بوچھن مل دے بوچھن پھل دے کہنی بوچھن نال نہ تھی بوچھن ہاں ڈل ویندے پوچھنا میں تو حال وسیب دے لوکاں دے دھی دا بوچھن ماں کھڑ پاوے ماں دا پاوے دھی بوچھن تو یہ سورہ اج سہرائی صاحب تعریف دی گال میں کو ذاتی طور تے بڑی خوشی تھی جڑے علاقے تسان کے اپنے یونیفارم بچے کو دتن تسا سر اندازہ نہیں لا سکتے کہ وہ کتنی دعائیں دینا کتنے خوش تھی سارے معاشرے یہ ضرورت ہے کوئی فلاحی کام رفائی کام کوئی بہبودی کام تو سر میں کو تو پتہ کو نہیں بھی ہوتا بھابین وہ تو جلے میں سکول دنیا دے ول میں کو پتہ لگے انہاں جناب بڑی وہ لوگ دعائیں دینن تو صبح شام تھوڑے بچے کو کہ وہی سردی دے موسم میں جنہیں دے کولو کپڑے یونیفارم پہن سر ایک زمانہ ہوندا ہی جلے سارے کولی کپڑے کون ہونے جی سر اساں بھی کپڑے دے بغیر سکو ڈیڑے بڑے یاد شفقت ظاہر سر میں او قرض لینا ایک جوڑا ایک ملیشیا جوڑا سب آ کے ویندیا سے ولا ان کو ان دھوندے اسے نل کے اور اے جڑی اساں سوچ گیتی ہے نا سر جی سر یہ تھوڑی جے دوستوں کو گیتی سے یہ لوگ احساس کو جگہیں دین تساں ایک احساس کو جگہ پر جڑی تساں فریضہ انجام دیندے وے بہت بڑا کام ہے بالکل سر اگر سماج کو تھوڑی گال سمجھ آوے اور تھوڑی کلام کو وہ انجائے کر دے نال سمجھنے دی کوشش کریں میرا خیال بڑا مسائل سڑے حل تھی بالکل سر سارے چھوٹے چھوٹے جتنے مسائل فقط مسئلہ محبت نہیں مسائل ڈھیر سارے ہیں میری روح ہی میں پیاسی ہے جی میں سندھ دے کنارے آئے آئے میری روح ہی میں پیاسی ہے جی میں سندھ دے کنارے کنارے تے رہ کے لوگ پیاسے ہے سر ایک کتنے بڑے ہمارے درمیان میں سر اگر ہم دکھ بانٹنے لگ گئے نا سر جی سر ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل ختم ہو جائیں ہمارے پاس اتنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اس میں حصے دار میں ایک نظم سر اوائل نظم محنت کا شعورت جتی دے حوالہ پڑھی ہے بی سی والے مشاعرے جیسے چاہ کہ نہ پاؤڈر شاؤڈر لیندی ہے نہ فیشنی برکے پہندی ہے نہ اکھی پھیرن سیکھی ہے نہ نخرے ناز کریندی ہے سٹ منہ تے پانی دا چھٹا یہ چھیٹ کو کھڑٹن کے لیے اس نفرت خاص بناوٹ تو نہ رنگت غرق کریں دی ہے کھا مرچا وقت گزاریا ہے
سرتاج کو نازل تیندی ہے یہ کوئی شوق مدینہ دیکھن دا آیا نہ فلماں دیکھن دیندی میں نہیں ہے. واہ جٹی دی ذات سیانی. واہ واہ. اچھا شفقت بھائی آپ کے جو ماشاءاللہ آپ کی جو اپنی نثر نو ہے جی سر ماشاءاللہ بڑے ڈاکٹر بن جی گئے سر، ہیں، جی بڑے سر، جی استاد سر، بن گئی ہیں، ہماری جی سر، بیٹیاں بھی ماشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ. جی سر. کوئی ادبی ورثے کا بھی مالک ہے؟ ایک دفعہ ایک شاعر میرا بیٹا نعمت اللہ جڑا ایک سکول ایک نشاط پبلک سکول اچھا. چلے نا تے 10 نمبر چنگی کن اچھا یہ نال ہم میں کہ ایک شاعر بڑے شاعر پوچھا سی یہ شاعر ہے یا بندہ ہے؟ میں کسی بندہ ہے اللہ اچھا شاعر نہیں. اچھا شاعر اور بندے فرق ہوندے؟ فرق کیا فرق ہوندے؟ مطلب یہ شاعر ہوں آپ پہ تو گال کی میں تو نہیں کی. شاعر اپنی میں ایسا شاعر کو اصل بندہ سمجھے نا. شاعر اپنی مستی چ مست ہوں مستی مست. بندے جڑے ہیں وہ اپنے دنیا چ. اچھا سر اور کیا آپ کچھ ہمارے سامعین کو سنائیے گا سر شفقت بھائی اپنے کلام سے جناب؟ جی سر کوئی انتہائی منتخب بہت کلام ساری جو چیزیں آپ سنا سکیں. بہت سارے فرمائشیں ہیں دوستیں یا جی بہت جی ساری جی چیزیں ہیں جی. بہت سارا چند تو سونا ستارے کنو سونا ساول واہ میرا ساول تا ہے سارے کنو سونا ساول جی واہ چند تو سونا ستارے کنو سونا ساول جی میرا ساول تا ہے سارے کنو سونا ساول اندی شفقت ہے جو کہیں موڑتے کچھ گھندا ہے واہ میرے بارے میرے یاریں کنو سونا مقرر جی مقرر ماشاء اندی اللہ. شفقت ہے جو کہیں موڑتے کچھ گھندا ہے. یہ جناب ہمیں دو سر واہ شیر واہ سدھا واہ. اندی شفقت ہے جو کہیں موڑتے کچھ گھندا ہے میرے بارے میرے یاریں کنو سونا ساول. اصل جب آپ نے صوبہ پاکستان کے جو پہلے روزنامہ جو ہمارا شمارہ تھا اس میں جو آپ نے ایک پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے نظم جی یعنی نظم شائع کی فرسٹ جی پیج سر، پہ جی رنگین سر. کلر میں وہ کوئی یاد ہے آپ کو کیا تھا وہ ماشاءاللہ؟ وہ سر میں نظم کیونکہ کافی سال گزر گئے جی جی ہر جی خواب تو پیاری ہے مصرع یہ ہے کہ ہر خواب تو پیاری ہے میں کو خاک وطن دی. واہ ہر خواب تو پیاری ہے میں کو خاک وطن دی اور نسلاں انجا فولاد تے فصلاں انجا کھنڈ کی ایسا نسلاں انجا فولاد تے فصلاں انجا کھنڈ کھیر. اور اچھا شفقت بھائی آپ آج کی جو ہماری بڑی مختصر سی ظاہر ہے ٹائم تو ختم ہونا ہوتا ہے جی سر تو آپ ہمارے اس وسیب کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو لیا کے لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں سارے دوستوں کو یہ میسج دے سا کہ سارے پاکستان جو جتنا امن اور سکون سارے شہر لیا ہی چے جی جی مثالی ہے اللہ کرے ایویں مثالی رہ ونجے پورے پاکستان پورے پاکستان ایویں مثالی امن اور سکون نہ کوئی چوری چکاری نہ کوئی دہشت گردی نہ کوئی اللہ مان لے کہیں قسم دا پرامن ماحول ہے اور تا اے اعلی افسران دو انتظامیہ دو اے کریڈٹ ویندے جتنے سرکردہ لوگ ہیں سارے سیاستدان ہیں سارے باقی طبقے دے لوگ ہیں یہ سارا انہاں انتظامیہ اور سیاستدان ادب دی ترقی اور ان دے واسطے بھی کچھ بہتر کام کرنے نہیں پئی سر اگر یعنی مقصد ہے کہ ہن ساڈے دے سماجی جڑے ادارے ہوندے ہیں سارے مقصد ذمہ دار ادارے ہوندے ہیں ادب دے حوالے نال جڑے تخلیق کار لوگ ہوندے ہیں انہاں دی کتاباں شائع کرنے انہاں دے محفوظ کرنے میں سر پچھلے کوئی ایسا میں پچھلے 30-40 سال کنو تھائی این سر زمین تے رہندا پیاں جی میں اپنی اوقات کو وقت کے کوشش کی تھی علمی ادبی حوالے نال انفرادی طور تے کرنے لیکن اتھا میں ادارے دی گل کرنے پہ میں جی ادارے جویں بلدیاتی ادارے سیاستدان تھی گئے ادبی گرانٹاں تھی گیاں اساں مستفیض نہیں ہو سکی کوئی انفرادی طور تے کہیں کو کوئی شاید فائدہ تھی نہیں ایسا تھا پچھلی دفعہ مہاراشٹر باب صاحب آئے ہیں ہم بھی اساں ڈسکس کیتے جی سر کہ لیے دے جڑے تخلیقات لوگ ہیں شاعر لوگ ہیں ادیب ہیں
نصر نگار ہیں جی سر، وہ یوں ہی شدے ان دنیا تو انہوں نے منہ موڑ گئے دنیا کو انہوں نے پورا چاہ کے دیوان اور ساری کتاباں جی سر وہ ردی ٹوکری سر دی سکے گئے. کوئی ایسا ادارہ کو نہیں جو انہی ورثے کو سنبھال سکے. کوئی عوامی لائبریری کوئی طرح دا کوئی ذوق شوق رکھنے والے کوئی لوگ یعنی سارے جڑے بلدیاتی ادارے ہونے انہاں دی باقاعدہ انہاں کوئی فنڈ ہونے انہاں دی ذمہ داری ہے کہ آپ ورثے کو سنبھالیں. اگر ہر یونین کونسل بھی دیکھے جنہیں سارے لکھن اور پڑھانے والے لوگ ہیں ظاہر پیسہ تو نہیں ہوندا بس صلاحیت لوگ ہونے تے انہاں دی کتاباں کو اگر وہ پرنٹ کرا دین پبلش کرا دین کوئی مسئلہ آنے والے دور واسطے محفوظ رہ وسن. کیا خیال ہے یہ تساں ہی پاسے کیوں نہیں ارباب اقتدار دی توجہ مبذول کرنے دے؟ کیا خیال ہے کوئی تھوڑی میں ہوندا تساں ان سر یہ کہ باقاعدہ کوئی تنظیم ہوئے کوئی سنگت ہوئے کوئی بڑھاؤ نا سر تساں بڑھاؤ تساں قدم وضاؤ جناب ہونی پہل کرن بسم اللہ کرن. اسا تسی احساس ہی دوا سکتے ہیں میں کیا پہل کرنا ہے. اسا تو جناب اور اساتذہ کو احساس دوا سکتے ہیں کہ یار پہلے نال تھی ہے تھوڑے نال تھی ہے یہی بات ہے. کوئی اپنے آپ کو سنبھال کے کوئی رواج تو اپنے پیسے نال کتاباں چھپینے ہیں اور مفت تقسیم کرنے ہیں. تو دیکھو نا کہ کتنا بڑا ایک المیہ ہے. 200 کی کتاب جڑا ہے نا سی کوئی گھنن دے بجائے اور چلو بھئی آلو وصل کی دی بن جی جی وہ نا میں بڑا دیتا سر کہ لوگ کتاباں چھپوا کے وہ لوگوں کو ملاقات ہے وقت گھنن والوں فوٹو چھپونے کتاب پیش کرنے کتاب بھی آپ چھپوائی کتاب پیش بھی آپ کی تھی فوٹو بھی آپ بڑھوایا سماج سوسائٹی نے انہوں کو کیا دیتا. میرا خیال ہے کہ شاید ساکو جڑے بڑے جیسے اساتذہ ہیں انہوں کو بھی پاس چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسی تنظیم یا ایسے ارباب اقتدار کو توجہ مبذول کروں کہ ادبی ورثے کو سنبھالیں. کیا خیال ہے یہ دی بڑی ہونا چاہیے زرخیز ادب دی تاریخ ہے سر. زرخیز ادب دی بڑے 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 نام ضروری ہے سر بہت ضروری ہے. اور اگر مرن دے بعد انہیں کو یاد کیتا ویندے ظاہر ہے ان کی تخلیق دی بنیاد پر یاد کیتا تو انہیں زندگی چ اگر انہوں کو کوئی حوصلہ افزائی کی تھی اچھی بات ہے. سامعین محترم دل بڑا کر رہا ہے کہ شفقت بزدار صاحب سے باتیں کرتے چلے جائیں ان سے کلام سنتے چلے جائیں لیکن وقت کا بھی ہمیں احساس کرنا پڑتا ہے. تو استاد محترم کا ایک شعر کا ایک مصرع میں کہوں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ قسمت ہو سی ول ملسوں فی الحال سلام قبول کرو. ہے جی یہ قسمت ہو سی ول ملسوں فی الحال سلام قبول کرو. تو اسی امید کے ساتھ سامعین محترم کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے ملاقات ہماری ہوتی رہے گی. ہماری کوشش اور کاوش ہے کہ ہم لیا کے ہونہار لوگوں کو لیا کے خوبصورت لوگوں کو لیا کے خوبصورت ٹیلنٹ کو اساتذہ کو نوجوانوں کو ہم ان کو فیس بک لائیو میں صوبہ پاکستان لائیو میں لائیں بطور مہمان. اور دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوا کریں. ہمارے لائیو نمبر پر ہمارا لائیو نمبر دیا ہوتا ہے. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کی بھرپور شرکت ہوگی اور جس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا اور ہمارے آنے والے مہمان کو بھی زیادہ عزت افزائی ملے گی اور آپ کی محبت سے زیادہ متاثر ہو گئے ہمارے مہمان. اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نگہبان.